اگر کوئی آپ سے 4 گنا 5 گنا زیادہ ہے اور ود ماڈرن ٹیکنالوجی ہر طرح سے بم آ رہے ہیں، اگر آپ اس کو روک لیں گے تو آپ کے تھوڑا سکون تو ہوگا. اور یہ ایک بہت بڑا رول ہے یہ. ڈیفینیٹلی. اور اس کے لیے خالی جہاز ہی نہیں، پائلٹس ہی نہیں، یو نیڈ ایئر ڈیفینس آفیسرز، یو نیڈ انجینئرز، یو نیڈ ٹیکنیشینز، اینڈ کلیکٹیولی. اور ایئر فورس میں یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ کسی پائلٹ کو اپنا جھنڈا خالی کریں، کیونکہ بائی ہم سیلف از ناٹ دیئر. وہ اگر جہاں پہنچا ہے تو اس کو وہاں پہنچانے میں بہت لوگوں کا ہاتھ ہے. بالکل. اور جب وہ کامیابی سے واپس آتا ہے تو یہ کامیابی ٹیم کی ہوتی ہے. اور یہ ایئر فورس کی جو صحیح، مطلب اتنا سسٹمیٹکلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ایبسلیوٹلی. تھینک گاڈ دیٹ سسٹم از فنکشننگ. بالکل. اور ماشاءاللہ اب جتنی تعریف کی جائے کم ہے. کبھی اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی ایئر فورس کے حوالے سے. کوئی ہوتا ہے کہ شکایت آتی ہے کہ کام صحیح نہیں ہو رہا. بہت باہمت لوگ ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں ہم. میں بلکہ آپ سے جاننا چاہوں گی، ابھی ذرا بہت سارے سوالات ہیں اور میرے ذہن میں، اور میں جاننا بھی چاہوں گی کہ کتنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ انجینئرز ہوتے ہیں، پوری ایک پیچھے ٹیم ہوتی ہے. سب کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی. اچھا مجھے بتائیں کہ جنگ جو چلی تھی کتنے دن تک چلتی رہی تھی؟ 17 days. 2.5 ہفتے کی جنگ. صحیح، 2.5 ہفتے کی جنگ تھی. صحیح. اچھا پاکستان کو کامیابی کیسے حاصل ہوئی اس میں؟ آئی تھنک اٹس پلین اینڈ سمپل ڈیڈیکیشن اینڈ ڈیڈیکیشن. اب وہاں پہ پائلٹس کا آپس میں اگر جھگڑا ہوتا ہے تو یہ ہوتا تھا کہ جی میں کیوں نہیں اس مشن پہ گیا. اچھا جی. اور یہ ایک وہ جذبہ تھا جو میں دعا کرتا ہوں. آئی ایم شیور میرے کلیگز بھی مجھ سے ایگری کریں گے. یا خدایا وہ جذبہ ہماری قوم کو دوبارہ دے. آمین آمین. کیونکہ ایئر فورس میں وہ جذبہ آئی ایم ہیپی ٹو ٹیل یو اٹ اسٹل ایگزسٹ. اچھا ماشاءاللہ. اٹ کنٹینیوز. بڑی بات ہے. اور اس کے لیے جب میں کہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ اچھی ہے زندہ قوموں میں تو دس از ہاؤ اٹ از. صحیح. اور آئی تھنک فل کریڈٹ. اچھا ان لوگوں کے بیچ میں بہت آپ کے خیال میں بہت اتفاق رائے ہے. اچھا آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ہوتا تھا کہ جی میں کیوں اس محاذ پہ نہیں گیا، تو وہ ہوتا تھا کہ جی ہم نے فائٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ مطلب پازیٹیو سینس میں. ایبسلیوٹلی. نہیں کہ بھائی تم نہیں ہو، بیکاز آپ انسیڈنٹلی ایئر فورس میں ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. جب یو فلائی اے مشن، ناؤ یو گو بیک 50 years، فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن ایروپلینس، جب ٹیکنالوجی بھی اتنی ہائی نہیں تھی، ریلائبلٹی انجینئرنگ وغیرہ. اور ہمارے پاس بیسیکلی سیبرز جو تھے، جو ہمارا مین اسٹیک تھا، جو ہمارا مین اسٹے تھا، وہ ایکس کورین وار تھے. اچھا جی. اینڈ دے ہیڈ ڈن دیئر گڈ جاب. اور وہ جہاز از ایوری ٹائم یو فلائی از ایز گڈ ایز نیو، کیونکہ جو چیز ریپلیس کرنی ہوتی ہے اس کو کر دیتے ہیں. مگر کیپنگ ان مائنڈ اس زمانے کی ٹیکنالوجی، اس زمانے کی لمیٹیشنز، اکوپمنٹ وغیرہ، تو دی سروائیول ریٹ جی اتنا ریلائبل نہیں تھا جتنا آج کل ہے. اور اف یو ٹیک آف اینڈ یو کم بیک ان پیس ٹائم، یو آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی دی سیم تھنگ ایز یو آر ڈوئنگ ان وار. یہ تو ہے نا. اچھا وار میں یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو اینیمی تھریٹ، اینڈ اٹس ناٹ نیسسری کہ جب وار میں بھی آپ ہر دفعہ جائیں تو آپ کو ہر دفعہ اینیمی تھریٹ ملے. بالکل. آپ کے بہت سارے مشن ہوتے ہیں کہ کیپ کمبیٹ ایئر پیٹرول، آپ اپنے علاقے میں دشمن کی، اور دشمن آتا نہیں ہے. آپ 5 10 مشن فلائی کر لیں، 20 مشن، اینڈ یو ڈونٹ گیٹ ٹو سی دی اینیمی، کیونکہ ان کے بھی ریڈار ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی بھی ریڈار ہیں. تو آئیڈیا ٹو اوائڈ ایچ ادر. آئی ایم سمپلی لونگ اٹ. اتنا مزہ آ رہا ہے یہ باتیں جان کے. اچھا ہم اس پہ اور بات کرتے ہیں. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. آج 7 سپٹمبر ہے، جو کہ یوم فضائیہ کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ انور محمود صاحب. بہت مزیدار گفتگو چل رہی ہے اور پاک فضائیہ کے کردار کے بارے سے بات ہو رہی تھی. اچھا اب جنگ کی بات ہو رہی تھی. اب آپ مجھے بتایا کہ ہندوستان میں جب یہ جو حملہ ہوا، جنگ چھڑی، تو ہندوستان کو کیا نقصان پہنچا؟ دیکھیے میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس آفینسو ایئر فورس نہیں ہے. یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ جائے گی اور دشمن کو تہس نہس کر کے آ جائے گی. اس کے پاس نہ وہ اکوپمنٹ تھی، نہ اس نے ٹرین کیا. بہرکیف اس میں بعض بہت کام عجیب و غریب چیزیں ہوئیں. اس وقت ہمارے کمانڈر چیف تھے ایئر مارشل نور خان، اللہ ان کو حیات دے، ان کو صحت دے. اے بریلینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹریٹجک مائنڈ اینڈ فرسٹ کلاس ٹاپ کلاس فائٹر پائلٹ.
in his personal right. He thought of an idea. انہوں نے کہا جناب کہ we need to carry out offensive action also. اب آپ سب دیکھتے ہیں C-130 ایک بیچارہ موٹا سا جہاز جس میں تمبو اور راشن اور ڈالتے ہیں. وہ خود C-130 میں گئے اور اس میں انہوں نے بام رکھے and he flew across. Imagine a commander in chief flying at night C-130 across the borders اور دشمن کی ایئر فیلڈ کے اوپر انہوں نے C-130 کا وہ کھولا اور وہاں سے آٹے کی بوریوں کے بجائے وہاں سے بام لڑکائے اور اگلے دن واپس آ گئے. اب وہ بام F-86 قسم کی چیز تو اٹھا نہیں سکتی تھی ان چیزوں میں, اور اس جہاز میں اس قسم کے بام جن کو لے کے جانا بذات خود ایک عجیب و غریب سی بات ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی ایئر فورس ہوگی جیسا کمانڈ چیف رات کو ایک اس جہاز میں جو اس کا رول نہیں ہے ایک ایسا مشن کر کے آئے جو کہ عجیب و غریب. اس قسم ہیں موجود آج بھی وہ لوگ موجود ہیں, اللہ کو باحیات رکھے, اسلام آباد میں ہے مارشل نور خان. صحیح نہیں ان جیسے آپ بتائیں, مطلب لوگ آج بھی ہماری پاک فضائیہ کے پاس ہیں, کانسیپٹس آپ دیکھیں, ان کے آئیڈیاز آپ دیکھیں, ایسے ہیں آج آپ کو؟ ایبسولوٹلی. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھیے ہمارے ملک میں کار بنانی تھی سوزوکی, کوئی 30 سال پہلے انہوں نے کہا جی یہ 50% ڈیلیشن ہو جائے گی ود ان 10 ایئرس, وہ آج تک نہیں ہوئی. مگر پاکستان ایئر فورس جو کہ ایک انڈسٹریل آرگنائزیشن نہیں ہے 50% مینوفیکچرنگ پارٹنر ہے ان 1.8 ماک 1.8 سپر سونک ماڈرن 4th جنریشن کامبیٹ فائٹر تھنڈر JF-17 جو کہ چائنا کے ساتھ شراکت میں بنایا, جس میں ڈیزائننگ میں اس کا پاکستان ایئر فورس کا لیڈنگ پارٹ ہے, اور اس کو کامرا میں ہمارے نوٹیکل کمپلیکس میں اس کی مینوفیکچرنگ بھی شروع ہو گئی ہے. اور چانسز آر کہ ان نیکسٹ 5 to 10 ایئرس میجورٹی آف پاکستان ایئر فورس فلیٹ جو ہوگا کامبیٹ فلیٹ, اس میں J-130 جو پاکستان نے ڈیزائن کیا ہے اور پاکستان میں ہی مینوفیکچر ہوگا. اچھا ٹھیک. تو آئی مین اچھا ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹیکنالوجی بالکل ہمارے جہاز پاکستان میں اسمبل کیے, پاکستان میں مینوفیکچر کیے, دوسری ایئر فورسز میں ایز ٹرینر آلریڈی فلائی کر رہے ہیں. صحیح. سپر مشاق. صحیح. اور پھر جو ہمارے دوسرا جہاز ہے کاراکورم 8, اس کی بھی بہت ساری ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں ایکسپورٹ کرنے کی, جو چائنا کے ساتھ کلیبریشن کے ساتھ کیا. یہ ایک جیٹ ایڈوانس ٹرینر فائٹر کے طور پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ایئر فورس پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم کو سوئی بنانے میں تکلیف ہوتی ہے, آپ جیٹ طیارے بنا رہے ہیں اور نارمل طیارے اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور وہاں سکسیسفلی آپریٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں ایئر فورس بالکل بہت اچھی بات ہے. اچھا F-16 ہمیشہ جب بھی تحفے مل رہے ہوتے ہیں پاکستان کو تو